إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو ایک دوسرے کے خلاف میں عام طور پر بدگمانی کرنے سے بچو۔ فإن بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض بدگمانی وہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کے لیے چوری چوری کوشش مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا بد نصیب انسان ہے جس کا بھائی فوت ہو جائے اور وہ اپنے بھائی کی لاش کو نوچ کر کھائے، ایسا کوئی بد نصیب ہے؟ رب ذوالجلال خود ہی فرماتے ہیں کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس بات کو کبھی پسند نہیں کرو گے کہ اپنے بھائی کی لاش کو نوچ کھاؤ۔ فرمایا واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اگر پہلے کر چکے ہو نا اور آج پکا وعدہ کرتے ہو
تو وہ مالک، توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، اور لوگوں خبردار، یہ جو ایاکم کا لفظ ہے نا، جب اسے مقدم لایا جاتا ہے تو یہ انتہائی خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی جنگل میں جا رہا ہے بے خیالی میں، اور آگے سے شیر نکل آیا، اس نے نہیں دیکھا، کسی دوسرے نے دیکھ لیا، تو وہ لفظ بولتا ایاکم والاسد، پہلے ایاکم بولتا ہے، یعنی یہ لفظ ایسا ہے کہ آدمی کو چکنا کرتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم، بھائی بدگمانی کرنے سے بچ جاؤ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، بدگمانی جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کی توفیق سے میں نے کافی جمعے پہلے سورۃ حجرات کی تفسیر کا آغاز کیا تھا، درمیان میں کچھ میرے مالک کو منظور نہیں تھا تو یہ سلسلہ منقطع رہا۔ یہ صورت معاشرتی اصلاح کے لیے، ایک معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے ایک کیمیائی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ایک معاشرہ اس صورت میں بتائے ہوئے اصول و ضوابط کی پیروی کر لے تو وہ معاشرہ اگر صبح ان قواعد و ضوابط کی پیروی کرے گا تو دوپہر کا سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے وہ معاشرہ اسلامی بن جائے گا۔ اور جو اس کے اندر اللہ نے ضابطے بیان کیے ہیں نا، یہ ضابطے بھی کوئی مشکل نہیں ہیں، یہ وہ ضابطے ہیں جو میں اور آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہ ضابطے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نا کوئی ایسا ضابطہ ہو جو طبیعت پر بڑا گراں گزرتا ہو، بڑا بھاری ہے، بڑا بوجھل ہے، اس کی ادائیگی بڑی مشکل ہے، نہیں، بڑی آسان ہے، چونکہ میں اپنے لیے چاہتا ہوں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا کہ ایمان والوں، عام طور پر بدگمانیاں کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض بدگمانی گناہ بھی ہے، چونکہ بدگمانی کا جو بنیادی تعلق ہے نا وہ دل سے ہے، ایسا ہی ہے نا، دل سے ہی ہم خیال کرتے ہیں نا کسی کے بارے میں برا، کیونکہ جب ہم زبان سے کہیں گے پھر وہ بدگمانی نہیں رہے گی، پھر تو وہ الزام ہو جائے گا۔ تو دل میں جب آپ نے کسی کے خلاف برا ارادہ رکھا، حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن برائی کرتا نہیں، اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مہربان اس بندے کو اس برائی کا ارادہ کرنے کے بعد برائی کو ترک کرنے پر ایک نیکی کا ثواب دے دیتا ہے۔ لیکن یہاں کہا کہ بعض ظن جو ہے نا وہ گناہ ہے۔ کب دل کا ارادہ کب گناہ بن جاتا ہے اور کب نیکی بنتا ہے؟ نیکی اس وقت بنتا ہے دل میں خیال آیا اور ساتھ ہی اللہ کا ڈر آیا اور چلا گیا، یہ نیکی ہے۔ کسی کے بارے میں دل کے اندر برا خیال پیدا ہوا، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اپنے کندھے پہ پھونکا، ایک نیکی ادھر سے ملی، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے پر پتہ نہیں کتنی نیکی ہے میری۔ لیکن جب خیال دل میں گھر کر جائے
ہر وقت اسی ٹو میں رہے کہ بھئی اس کی نہ کوئی برائی تلاش کر کے یہ معاشرے میں بڑا اس کو عزت بڑی مل گئی ہے، لوگ اس کا احترام بڑا کرتے ہیں، محلے والے اس کی بات بڑی مانتے ہیں، کوئی اس کی برائی نکال کے نہ تلاش کر کے اسے ذلیل کرنا ہے۔ جب دل کے اندر یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے نا، پھر آدمی اس کی ٹو میں لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ فرمایا کہ یہ جو بدگمانی ہے نا، یہ انسان کو دوسروں کی برائیوں میں، دوسروں کی کمیوں میں، دوسروں کی کوتاہیوں کی ٹو میں لگاتی ہے۔ بھئی اس کی نا جاسوسی کرو، چھپ کر اس کی برائی تلاش کرو۔ میرے بھائی یہ برائی ہم میں عام ہے، ڈاکٹر صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا ہے؟ یہ برائی ہم میں عام برائی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے بھی ایسا نہیں کرنا۔ اب آپ ذرا خود تھوڑا سا سوچیں، کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک آدمی مجمع سے اٹھے، میں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں، ایک آدمی مجمع میں اٹھے اور اس نے کہیں میری بازار آتے جاتے، میں بھی انسان ہوں نا، آتے جاتے اس نے میری جاسوسی کی ہو، اور معاذ اللہ میری نظر بازار میں چلتے کسی اور کی طرف پڑ گئی ہو اور اس نے فوراً کیمرے کی آنکھ کو آن کیا اور محفوظ کر لیا، ممکن ہے نا؟ اور یہاں جمعے کے خطبے کے درمیان میں کہتے کہ حفصہ پہلے اس کا جواب دو۔ میں یہ پسند کرتا ہوں؟ میں نہیں نہ کرتا۔ جب میں اپنے لیے نہیں کرتا تو میں آپ کے لیے کیوں پسند کر رہا ہوں؟ اللہ کہتا ولا تجسس، بھئی ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو۔ اگر عیب تلاش کرنے ہیں نا تو اپنے کرو۔ حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، المسلم للمسلم کالمرآۃ، کہ مسلمان جو ہے نا وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ ابوبکر صاحب کبھی غور کیا اس پہ؟ بھئی آئینہ کیوں کہا؟ یہ میری بات یاد رکھ لیں، آئینہ جو ہے وہ دو کام کرتا ہے۔ ایک تو آئینہ آپ کو نا آپ کے چہرے کی جو ہے نا تازگی اور خوبصورتی بتاتا ہے۔ اگر یہ چیز آئینہ آپ کو بتائے نا، آپ کو آپ کا آئینہ بتائے کہ بھئی آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، تو پھر اللہ سے دعا مانگو، اللہم احسن خلقی کما احسنت خلقی، کہ یا اللہ جس طرح یہ چہرہ خوبصورت بنایا ہے نا، میرا کردار بھی ایسا ہی خوبصورت بنا دے۔ تو مسلمان جب دوسرے مسلمان کو دیکھتا ہے نا تو اس کے ساتھ پھر اپنا تجزیہ کرتا ہے، اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے مقابلے میں مجھ میں یہ نیکی پائی جا رہی ہے، یہ نیکی اس میں نہیں ہے، مجھ میں پائی جا رہی ہے، تو کہے الحمدللہ، کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یہ تاش کھیل رہا ہے تو نے مجھے مسجد کی طرف لے آیا، الحمدللہ، یہ بڑا شکر ہے میرے مالک۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کر لے کہ یا اللہ تیرا میرے پر کتنا احسان ہے، یہ کس کام میں لگا ہوا اور مجھے تو نے کس کام پہ لگا دیا، تیرا بڑا احسان ہے۔ ایک تو کام یہ آئینہ کرتا ہے نا، دوسرا آئینہ یہ کرتا ہے کہ چہرے کے داغ دبے بھی بتاتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ چہرے پہ داغ دبا ہو تو آدمی غصے میں آ کر آئینہ ہی توڑ دے کہ یہ آئینہ یہ شیشہ بڑا غدار ہے، یہ میرا چہرہ خوبصورت کر کے مجھے بتا نہیں رہا۔ اس شیشے کو نہیں توڑنا، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو اگر کسی دوسرے بھائی میں آپ نیکی دیکھ رہے ہیں اور وہ نیکی آپ میں نہیں ہے، اس شیشے نے دکھا دیا آپ کو کہ بھئی آپ میں یہ عیب ہے، تو پھر اس کی عزت کے خلاف نہیں ہونا کہ بھئی مجھ میں تو یہ نیکی ہے نہیں، اس نیکی کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں تو میں اس کی عزت ہی خراب کر دوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی
آئینہ جو ہے وہ چہرے پہ داغ دکھائے اور آپ غصے میں آ کر آئینے کو توڑ دیں۔ آئینہ نہیں توڑنا، شیشہ نہیں توڑنا۔ آپ نے بھائی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھ کر اپنی اصلاح کرنی ہے کہ یہ میرے لیے شیشہ تھا، اس نے مجھے بتا دیا کہ ایک مومن میں یہ خوبی ہونی چاہیے اور مجھے یہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور یقین جانیں میں بھی آپ کے ساتھ ہی شامل ہوں، جتنی کوشش ہم دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے میں جتنا ہم وقت لگاتے ہیں، اگر اس سے 1000 گنا کم اپنی برائیاں تلاش کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو فرمایا ولا تجسسوا، بھائی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ تو پہلا بدگمانی کی، بدگمانی پختہ ہوئی، اس نے شیطان نے کہا بھی اب اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے عیب تلاش کرو، اب کوئی عیب مل گیا۔ اب تیسرا قدم کیا ہے؟ تیسرا قدم پھر یہ ہو گیا کہ لوگوں کو بتانے لگ گیا کہ میں نے نا اس حاجی صاحب کو دکان پہ بیٹھے نا کپڑا کم ناپتے دیکھا ہے۔ اب اسی غیبت شروع کر دی، بلا یہ تو بات کو آیا، غیبت نہیں کرنی بھائی کسی کی۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بھائی کے اندر وہ برائی موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ برائی اس میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برائی تو بیان کر رہا ہے اگر وہ اس کے اندر ہے پھر غیبت ہے، پھر کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی ہے ہی نہیں تو پھر یہ بہتان ہے، پھر کیا ہے؟ پھر غیبت نہیں ہے، پھر یہ اگر نہیں ہے تو بہتان ہے، اگر ہے تو غیبت ہے۔ اور ہم اس کو جہاد سمجھتے ہیں، ہم کسی کی برائی عام کرنے کو جہاد سمجھتے ہیں۔ بھائی یہ قرآن کہتا نہیں میرے بھائی، قرآن یہ نہیں کہتا کہ غیبت کرو، قرآن یہ کہتا ہے کہ احسن طریقے سے اس کی اصلاح کرو، وَاعِظْهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اگر آپ اتفاق سے اپنے کسی بھائی کی برائی دیکھتے ہیں تو پھر اسے مجمع کے اندر نہ کہیں کہ تجھ میں یہ برائی ہے، پھر اسے تنہائی میں لے، اسے کہیں کہ میرے بھائی مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے آپ میں یہ گناہ موجود ہے، اگر ہے تو اپنی اصلاح کر لیں، اور اگر نہیں تو ہو سکتا ہے کہ میرے خیالات نے مجھے غلط بتایا ہو۔ یقین جانیے ہم یہ فارمولہ استعمال کر لیں تو جب ہم اس کی برائی کی نشاندہی کریں گے وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم اسے سر عام اس کی پگڑی اچھالیں گے پھر تو ہوگا۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بھائی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ آپ نے فرمایا بھی غیبت یہ ہے کہ ان تذکر اخاک وکرہت ان یطلع علیہ، شاید بھول گیا میں، الفاظ یاد ذہن سے نکل گئے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی غیبت یہ ہے کہ تو اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرے اور ساتھ ساتھ تجھے اس بات کا بھی خدشہ ہونا بھی اسے نہ پتہ چل جائے۔ اور ہم کہتے بھی ایسے ہی ہیں، کیوں آپ سب ایسے کہتے ہیں نا بھئی یار میں تجھے بتا رہا ہوں کسی اور کو نہیں بتانا۔ اور یہ بھی ایک میری بات یاد رکھ لیں، اگر آپ کے سامنے کوئی غیبت کرتا ہے نا تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، اس کی غیبت میرے سامنے مت کیجیے، اس کی غیبت ہے میرے سامنے مت کیجیے، اللہ تیرا بھلا کرے، اس کو روک دے۔
اور جتنی اس نے کر دی ہے نا اتنی اپنے دل میں دفن کر دے. جتنی سن لی ہے وہ سن لے، منع کر دے باقی، اور جتنی سن لی ہے وہ اپنے دل میں دفن کر دے. وہ جا کے اس کو نہ بتا دیں کہ تیرے خلاف وہ ایسا کہہ رہا تھا، اس لیے کہ یہ فساد ہے. تو فرمایا، اور بات یاد رکھ لو آگے پھر اس کا گناہ بتایا، جرم بتایا کہ یہ جرم کتنا بڑا ہے. یعنی یہ جو غیبت کرنا ہے نا میرے بھائی، یہ زبان کا ذائقہ، کانوں کا مزہ اور نفس امارہ کی خوراک ہے. ہمارے اندر نا ایک نفس ہے، نفس امارہ. میں جو باتیں کرتا ہوں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کرتا ہوں. یقین جانیں مجھ سمیت ہمیں اپنی تعریف سننے کا شوق اور دوسرے کی برائی سننے کا شوق ہے. اور سب ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اپنی برائی سننے کا شوق، اپنی تعریف اور دوسرے کی برائی. جبکہ کیا کہا اللہ کے رسول نے بھی اپنی تعریف نہ سنو کسی سے. اگر جو تیرے سامنے تیری تعریف کرے نا اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. کیا مطلب ہے؟ بھی چپ کروا دو اس کو، کہو بھائی بس. لیکن اپنی ہم تعریف بڑی سنتے ہیں اور دوسروں کی غیبت بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور یہ دونوں جرم بہت بڑے ہیں. اور کیا ہے اس کی کتنا بڑا جرم ہے؟ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. بھائی بتاؤ کوئی بد نصیب ایسا ہے کہ بھائی کی مردہ لاش اس کو، ایک تو یہ نا جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی کا خون چوسنا، یہ تو استعارہ ہے اس کا مال کھانے سے. یہ تو ہم سبھی کھاتے ہیں، اللہ معاف کرے جس کو اللہ بچا لے. یہ جو مال کھانے کو بھی ہم کہتے ہیں خون چوسنا، لیکن یہ مال کھانے والی بات نہیں، یہ حقیقی بات ہے کہ بھائی مر گیا ہے، اس کی لاش کو چھری سے کاٹ کے اس کا گوشت بھون کر کھائیں، یہ غیبت کا گناہ ہے. فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. بتاؤ کوئی ہے ایسا بد نصیب جو اپنے مردہ بھائی کی لاش کو نوچ کر کھائے؟ اللہ خود ہی فرماتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، نہیں تم اس بات کو یقیناً ناپسند کرو گے. تو فرمایا جب ناپسند کرو گے تو پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ، پھر چھوڑ دو غیبت کرنا کیونکہ تم عملاً ایسا کر رہے ہو. پھر اللہ سے ڈر جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ تواب الرحیم. یقین جانو اس جملے میں بڑا زور ہے. آخر طبیعت بھی ساتھ نہیں دیتی اور ٹائم بھی ہو گیا. آخری بات کہہ کے ختم کرنے لگا ہوں کہ اللہ دیکھو کتنا تواب الرحیم ہے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے نا، ان کی عمر تقریباً کم و بیش 60 سال کے قریب تھی. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے دانشور تھے عرب کے. کہنے لگے اللہ کے رسول میں نا آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ آگے بڑھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو حکیم بن حزام نے ایسے کر لیا. آپ نے فرمایا حکیم تیرے جیسے دانشور سے تو مجھے یہ توقع نہیں تھی. اس نے کہا اللہ کے رسول میں ایک شرط ہے میری. آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا اتنی طویل زندگی تو گزار لی ہے، ہر پاپ کیا ہے، ہر گناہ کیا ہے، نامہ اعمال کو سیاہ کر دیا ہے، لیکن آنے والی زندگی کا کیا پتہ ہے وہ کتنی ہے. تو اگر میں آج مسلمان ہو کر بھی آئندہ نیکیاں کرتا رہوں گا، جاؤں گا تو پھر بھی دوزخ میں. اس لیے بڑی زندگی گزر چکی ہے تو میری پچھلا گناہوں کا کیا بنے گا یہ بتا دیں مجھے. پہلے مجھے یہ بتا دیں میرے پیارے حبیب کہ یہ جو میں نے زندگی برباد کی ہے نا اس کا کیا بنے گا. میرے آقا نے فرمایا حکیم تو قرآن کی یاد نہیں پڑھتا، ان الحسنات یذہبن السیئات.
یہ ہے ان اللہ تواب الرحیم۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے نا، پھر میرا مالک فرشتوں کو کہتا ہے او میرے فرشتوں، تم نے اس کا جو جو نامہ اعمال کیا ہے نا، یہ ریموور سے ریموو کر دو، اس کو صاف کر دو۔ تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ جو برائیاں، جن برائیوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان برائیوں سے اللہ مجھے بھی بچنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔